حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی. ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی. دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی، اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے. اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے. آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے. یہ واقعہ جو ہوا، اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کچھ سکون کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے. آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا. کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے. ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو، کوئی اور پرسنل پرابلم ہو، ایموشنل پرابلم ہو، یا کوئی بزنس پرابلم ہو، کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ، کیا اس کا سینس آف پرپس، کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے، ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے، بیویاں جو ہے شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے، فون کالز نہیں کر رہے، آپ آ رہے نہیں، بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں. شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی، اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا، اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے، یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا، تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو، تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ، ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائڈ، کیا کہیں گے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت. وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے، نعوذ باللہ. اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی، ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ، اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس، اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے، بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا. تو عزیز بہنوں، ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ، جنہوں نے ایمان کو کامل کیا، کامل ایمان تک پہنچی ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے. اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت، ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم. تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو. مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن. کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعاگو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنے زیادہ جو ہے، اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا. پھر تیسری آسیہ. آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ، کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ. کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا. مال و دولت، دنیا کی ہر آرائش، بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ، لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے. لگژری برانڈز، لگژری پرفیومز، ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا. لیکن کون سی چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی
کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے. کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ عزیز بہنوں اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ٹارچر کیا، جو کہ آسیہ جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں قربان کر دی؟ وہ صرف اور صرف توحید ہے، وہ صرف اور صرف تعلق باللہ ہے، اللہ تعالی کی خلاقی کا اعلان کرنا. سوچئے عزیز بہنوں، اگرچہ آسیہ اس بات کا اعلان نہ بھی کرتی اور دل ہی دل توحید ان کے دل میں ہی اگر توحید رہتی، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا، شاید تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا. لیکن نہیں، انہوں نے یہ سوچا، اور یہ بہت ہی صحیح سوچا انہوں نے، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں علل اعلان جو ہے توحید کا پرچم لہراؤں. اور یہ کام انہوں نے کیا. اس کے عوض میں کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اور جیسے فرعون ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت ہی شدت کی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کیسی مسکراہٹ؟ کہ مانو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ رہی ہیں وہ اپنا گھر جنت الفردوس میں. میری عزیز بہنوں، ہم پر جب مصیبت آتی ہے، ہم نے اگر خالص اللہ کے لیے نیت کی اور اللہ سے مانگا اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتا ہے، تو میری عزیز بہنوں ہم بھی یہ محسوس کریں گے. اور میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سارا ماحول جو ہے اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے، کیلامیٹیز میں گھری ہوئی ہیں، ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم عطا کرتا ہے جس میں آپ پرسکون ہیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہی ہیں. یس اور نو؟ تو کہاں سے آتا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہی یہ دیتا ہے. پیاری بہنوں، آسیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے، یہ تو دنیا چند دنوں کی ہے. آسیہ یہ جانتی تھی کہ یہ ساری جتنی بھی آرائش ہے، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. دیکھیے ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا، ان کے پاس آخرت کا تصور کتنا صحیح تھا کہ آج جو بھی نقصان ہونا چاہے ہو جائے، لیکن آخرت تو میری ہے، منزل تو میری ہے، اور جنت الفردوس میں تو میرا گھر اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. تو عزیز بہنوں، لائف جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان گاہ ہے، اور ہم سب ہمیشہ اتار چڑھاؤ زندگی کے ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن کیا اس وقت ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 خواتین جو ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جتنی بھی صحابیات ہیں جو ہمارے سامنے مثالی زندگی جن کی ہے، کیا ہم ویسا ہی طرز عمل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ویسا کیا تو ان بٹوین دا کیلامیٹیز، دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ہمارے دلوں میں سکون ہوگا، اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی. تو یہ ساری سٹوریز احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے. پیاری بہنوں، اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا. چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار
کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں, درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اپنے چشمے تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں, اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے, وہ محبت, وہ شفقت, وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں, بس لیٹے ہی ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ. اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں, آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے. اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے, اتنا وارم جو ہے ماحول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس, لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں, اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں, اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں. پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے. آپ کا بس یہ اشارہ, بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے. لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا. آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں, کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا سپر پاور تسبیح حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی. ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے, بیک میں پین ہو رہا ہے, نی میں پین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا.